میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ہمارے ہاں اسکولوں میں ڈھنگ کی اسلامیات پڑھائی نہیں جا رہی ہے, صرف پڑوسیوں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں جو وہ بھی ادا ہو نہیں رہے ہیں. ہماری اسلامیات میں نظر کی حفاظت کے احکام ہیں ہی نہیں, کیونکہ اسلامیات فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہوگی ینگ سی لڑکی, اور لڑکوں کو پڑھا رہی ہوگی, یا پروفیسر پڑھا رہا ہوگا جوان لڑکیوں کو. لہذا یہ والی آیتیں اسلامیات میں ہیں ہی نہیں کہ نامحرم کو مت دیکھو, ٹھیک ہے نا, اور یہ اور وہ اس طرح کی چیزیں ہی نہیں ہیں. انہوں نے پڑوسیوں کے حقوق رکھے ہوئے اسلامیات میں, ربنا آتنا فی الدنیا, یہ والی دعا رکھی ہوئی, آیت الکرسی ہر نماز کے بعد, یہ چیزیں اسلامیات میں ہیں. یہ بھی ٹھیک ہیں, غلط نہیں ہے, پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں, لیکن جو پریکٹیکل لائف میں جس اسلامیات کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے وہ والی اسلامیات ہمارے اسکولوں سے کیا ہے, شارٹ. وہ کیا چل رہی ہے, شارٹ چل رہی ہے. اس لیے کچھ آتا, ججوں کو نہیں آتا. آپ کورٹ میں وراثت کا کیس لے کے جاؤ, جج کو پتہ نہیں ہوتا, وہ بیچارہ خود مفتیوں سے کہہ رہا تھا کہیں سے فتویٰ لے آؤ, وکیل کو نہیں پتا ہوتا یار. تو لا جو جانتا ہے اس کو تو پتا ہو نا. تو یہ حساب کتاب چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ, تبھی ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو مفتی بنائیں. اس وقت اس مذہبی اسکالرز بہت ہیں مارکیٹ میں, تقریریں کرنے والے, دم درود چڑیل جن بھگانے والے. جو ریلائبل مفتی ہیں نا, جو فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں, مجتہد مل جائیں گے, نیا فرقہ, مفتی کے نام پہ نیا فرقہ نکال کے ایک نیا مذہب لانچ کر دے گا, میں اس تحقیق کو نہیں مانتا, میں اس تحقیق کو نہیں مانتا. ایسے فضول لوگ بہت ہیں. لیکن جو ریلائبل مفتی ہیں نا, جو آپ کو مسئلے بتانے والے ہوں, یہ ایسے مفتی مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. تو اگر کسی کو اللہ نے 6-7 بچے دیے ہیں, ہماری تقریریں اس پہ اثر کر گئی ہیں, تو ایک بچے کو میرے بھائی آپ جو ذہین ہو سب میں مکھنچو کو نہ بنائیں. مدرسے میں اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں, جو سب سے بیکار قسم کا مال ہوتا ہے نا, یہ کسی کام کے اس کے پھوڑے پھنسی نکلے ہوئے, یہ نہیں چل سکتا کہیں بھی, اس کو لا کے کہاں ڈال دیتے ہیں. جو صحیح ہوتا ہے اس کو فوج میں بھیج دیا, کسی کو ڈاکٹر بنا دیا, جو بالکل فارغ ہوتا ہے اس کو لا کے مدرسے میں چل بھائی یہ پکڑو یار. تو پھر وہ کیا پروڈکٹ نکلے گی مارکیٹ میں. ذہین بچے بھی ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں, ایسا نہیں ہے, لیکن لوگوں کا ایک مزاج بن چکا ہے. تو جو آپ کا سب سے خاندانی بچہ ہو وہ کس کے حوالے کرو, علماء کے حوالے کرو, کہ اس کو بناؤ, اس کو عالم بناؤ, مفتی بناؤ. اس کو اتنا مسائل کا رش ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے. ہمارے پاس اتنے مسائل آتے ہیں کہ ہم نہیں چلا سکتے, ہم تو سوچ رہے ہیں ادارہ کھولیں ہم. جامعۃ الرشید کے پاس اتنے, بنوری ٹاؤن کے پاس, دارالعلوم کرنگی, مسائل کا رش ہے, کام کرنے والے بندے کم ہیں, تو اس طرف لوگ توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر 2 نمبر لوگ آ جاتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ لم یقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء, علم کو دنیا سے ایسے نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے سینوں سے علم کو اٹھا لے, نہ نہ نہ, ولکن یقبض بقبض العلماء, اللہ علماء کو اٹھانا شروع کر دے گا. عالم علماء کی موت ہونا شروع ہوگی, آہستہ آہستہ علماء مارکیٹ سے بولو شارٹ. پھر ہوگا کیا, نبی نے فرمایا فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ, جب علماء نہیں رہیں گے, اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَّالًا رُؤُوسًا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. مسئلے کس سے پوچھیں گے, جاہلوں سے, جنہوں نے پراپر دین کا علم حاصل نہیں کیا. کسی نے میڈیکل سائنس میں زندگی گزاری, ڈاکٹر بنا اور فتوے دے رہا ہے. کسی نے پوری زندگی سیاست میں گزاری اور لوگوں کو کیا کر رہا ہے, تحقیق, ریسرچ سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے. کسی نے پوری زندگی انجینئرنگ سائنس میں گزاری اور ریسرچ سینٹر کھولا ہوا ہے. کسی نے پوری زندگی جناب پولٹری فارم چلایا اور جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اب ریسرچ سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, لوگ جاہلوں کو بنوا لیں گے سردار, ان سے مسائل پوچھیں گے, فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. فرمایا یہ جو اسکالرز آئیں گے نا, نئے فارمی اسکالرز, یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور پبلک کو بھی گمراہ کریں گے, لوگ ان کو فالو کریں گے. تو اس لیے آپ صحیح ریلائبل مفتی بنائیں اپنے بچوں کو, خاندانی, اور بڑے اداروں میں داخل کریں, افراد کے پاس نہ بھیجیں. بڑے بڑے ریلائبل ادارے ہیں. آپ کو اگر کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے نا یہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں, آپ جاؤ مدرسوں کا وزٹ کرو, پروپیگنڈے میں مت آؤ. آپ بنوری ٹاؤن جاؤ, آپ بنوریا جاؤ, آپ جامعۃ الرشید جاؤ, آپ دارالعلوم کرنگی جاؤ, ان مدرسوں میں اندر جا کے آپ دیکھو گے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. سمجھ رہے ہو, بولو گے یار ایسا یہ ہوتا ہے. میں مدرسے کالج چھوڑ کے گیا تھا, میں نے کالجز کا ماحول بھی دیکھا ہے, اسکولوں کا بھی دیکھا ہے, یونیورسٹیوں کا بھی. ٹھیک ہے میں یونیورسٹی تک پہنچا نہیں لیکن ماحول دیکھا ہے. میں جب مدرسے میں آیا میری آنکھیں کھل گئیں, اتنی پڑھائی اور اتنی زبردست پڑھائی. تو پروپیگنڈا تو بہت ہے, ٹھیک ہے, کچھ الٹے مدرسے بھی ہوتے ہیں,
اس کی مثال ایسے ہے کہ کچھ دن پہلے ایک امام کا کیس میرے سامنے آیا کرپشن میں. یہ مثال سے بات سمجھیں, انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی, بس پھر ہم آپ کی شادی کراتے ہیں انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں میں شادی کے لیے آیا تھا, مجھے کن چکروں میں لگا دیا. تو دولہا واپس آ گئے, جو گئے تھے آ گئے, دولہا ہی یار. کچھ دن پہلے کیس آیا امام صاحب کی کرپشن کا. اب وہ امام صاحب حساب بھی نہیں کر رہے, پیسوں کے چندوں کا حساب بھی نہیں دے رہے. اب جب کمیٹی والے امام صاحب سے کہتے ہیں امام صاحب یہ لاکھوں روپے کا آپ نے چندہ لیا ہے, کوئی رسید, کوئی آپ کیوں ایسا, تو امام صاحب کو آتا ہے غصہ اور وہ قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, حدیثیں کہ علماء کا اسلام میں احترام ہے, علماء سے تمیز سے بات کی جائے. تو میں نے کمیٹی والوں سے کہا بات تمیز سے کریں لیکن کریں ضرور, ان سے بولو بھائی حساب چاہیے ہمیں, کسی کو بھی بے لگام ہونے کی اجازت نہیں. اب یہ جب کیس آیا تو ایک صاحب نے مجھے کہا دیکھو امام چور ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے, امام چور نہیں ہوتے. بعض دفعہ کوئی چور آدمی امام بن جاتا ہے, سمجھتے ہو, کیونکہ مسجدوں میں جب بھرتی کرنے کے لیے امام کو رکھا جاتا ہے تو کوئی لیبارٹری ٹیسٹ تھوڑی ہوتا ہے کہ یہاں سے گزاریں گے جو چور ہے وہ سارے سائڈ پہ ہو جائیں. 2 نمبر لوگ بھی آ جاتے ہیں, ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں, ہر فیلڈ میں, ڈاکٹروں میں 2 نمبر, حکیموں میں 2 نمبر, تو مولویوں میں بھی ہو سکتے ہیں نا. تو میں نے کہا بھائی امام چور نہیں ہوتے, بعض دفعہ چور آدمی کیا بن جاتا ہے, کسی مسجد کا امام بن جاتا ہے. تو اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ بات کیا چل رہی تھی یار, کدھر سے, ہاں تو مدرسے برے نہیں ہوتے, بعض دفعہ برے لوگ مدرسہ کھول لیتے ہیں دکان چلانے کے لیے, ایسے بھی ہیں مدرسے, ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بے روزگار ہیں تو 4 دیواری ڈالو, 2-4 یتیم بچے کسی سے ادھار پکڑو, وہ یتیم ہوتے بھی نہیں, ابا سے کہہ دیتے ہیں یار تھوڑے دن کے لیے یتیمی کا لگا دو اس پہ, اس کے بعد وہ طبیعت سے چندہ بندہ لینا شروع کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. اور محتمم صاحب کی اتنی بڑی داڑھی ہوتی ہے, ایسا چہرے پہ رونق اور نور ہوتا ہے, لوگ دھڑا دھڑ پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں, پھر پکڑے جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں مدرسے ایسے ہوتے ہیں. تو مدرسے ایسے نہیں ہوتے, ایسے لوگ بھی مدرسہ کھول لیتے ہیں. اب یہ آپ کی بے وقوفی ہے کہ آپ جس مدرسے میں دبا کے پیسہ دے رہے ہو, ذرا بھی آپ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ پیسہ استعمال کہاں ہو رہا ہے. یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ کس کا قصور ہے, آپ کا قصور ہے. تو داڑھی کا لیبل کوئی بھی لگا سکتا ہے, پگڑی کوئی بھی پہن سکتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو 2 نمبر لوگ بھی مدرسہ کھول لیتے ہیں, غیر اخلاقی حرکتیں بھی ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدرسے برے ہوتے ہیں, تو جو اچھے مدرسے ہیں آپ جا کے دیکھو, آپ کو پتہ چلے گا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو یار 5-6 ہیں تو ایک آدھ کو کوئی صحیح کا مفتی بنوا دو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب علم اٹھایا جائے گا نا, سب سے پہلے پتہ ہے کیا جہالت آئے گی, وراثت کے مسائل بتانے والا کوئی نہیں بچے گا. سب سے پہلے علم میراث, وراثت کے مسائل بتانے والے ختم. رفع الیدین پہ ہیں, بڑی بڑی حدیثیں یاد کی ہوئی ہیں, جھگڑے, ٹانگیں چوڑی, ٹانگیں پتلی, آمین, یہ وہ پھڈے بازی والی ساری حدیثیں یاد ہیں. جن چیزوں کا پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے, جو صبح و شام ہے, وہ کیا ہیں وہ معلوم نہیں. اور آپ دیکھ لو جو پریکٹیکل لائف سے جن مسائل کا تعلق ہے, آج بھی لوگ ان میں مدرسوں سے رجوع کرتے ہیں, ان نئے اسکالر سے نہیں پوچھتے, کیونکہ ان کو آتے ہی نہیں ہے. ان کو پتا ہوتا ہے یار یہ ان کو نہیں پتا ہوتا, ان میں محنت کرنی پڑتی ہے, پریکٹس کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا ایک آدھ بچے کو بنا دو عالم, ثواب ملے گا آپ کے لیے, صدقہ جاریہ ہوگا. پھر اس کو آپ بولو بیٹا تم نے دنیا نہیں کمانی, اب تو دنیا کو چھوڑ دو, بس اللہ بس وقف آخرت کے لیے. تو ایسے کام بنے گا. ورنہ اگر اس کو شروع سے آپ نے لگا دیا کہ پیسے, ہاں کاروبار کر کے اپنے ایسے جس میں ٹائم نہ ہو پھر کما لے, لیکن اگر وہ جاب بھی کرے گا اور پھر مفتی بھی بنے گا تو نہ ادھر کا رہے گا اور نہ ادھر, پھر کسی کام کا نہیں ہوگا. پھر وہ پولٹری فارم کھولے, کیونکہ ایسے مفتی ہمارے علم میں ہیں جو پولٹری فارم چلا رہے ہیں, بھینسوں کے باڑے کھولے ہوئے انہوں نے, اور کچھ نہیں ہوا نا تو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس. جو تعویذ گنڈے کر رہا ہے وہ مفتی تو ہو ہی نہیں سکتا, خوب سمجھ لو.